ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے دوسرے جانشین سلطان مراد بن اورحان، جو سلطنت عثمانیہ کے والی عثمان بن ارطغرل کا پوتا تھا، جو بہادر، مجاہد، کریم اور دیندار فرمانروا تھا، نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت ہی عدل گستر، غریب پرور، رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، صفا کا خیال رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین تھا۔ ناظرین، اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپہ سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیائی کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ یورپ میں عثمانی سپہ بیزنطینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 1360 کو ایڈریانوپل پر قبضہ کر لیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطنیہ کے بعد بیزنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ سن 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپل کا ایک شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گیا۔ ناظرین، دارالحکومت کی اس منتقلی پر سلطان مراد کے پیش نظر مختلف اہداف تھے، یعنی ایڈریانوپل کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قریب تر ہونا۔ یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کو رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا۔ مراد نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرمانروائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء دین، ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دے دی، عدالتیں قائم کی، شہری مدارس اور انشاریہ کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈریانوپل کی سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت برقرار رہی، حتیٰ کہ سن 1453 میں عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ایڈریانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطنیہ میں چلا گیا۔ ناظرین، مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یکے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باپنجم نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیم کے باسیوں کو بھی اس معاہدے میں شرکت کی ترغیب دی۔ ناظرین، اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل تھی۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیرمن کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ صلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ اجل ہوئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس اثنا میں سلطان مراد ایشیا کوچک میں برسر پیکار تھا، جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مراکز کو واپس ہوا تاکہ مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و نسق بہتر بنایا جائے، جیسے کہ وہ اکثر کرتا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بازوؤں میں کمال طاقت دیکھ کر دائیں بائیں کے تمام اقالیم کانپنے لگے، بالخصوص ان میں سے جو اقالیم کمزور تھیں، ان کا خوف دیدنی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راجوزا کی جمہوری سلطنت نے پہل کرتے ہوئے سلطان مراد کی خدمت میں سفارت روانہ کی اور دوستی کے معاہدے کی درخواست کی۔ اس معاہدہ کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کا قیام بھی عمل میں آیا اور قرار یہ پایا کہ جمہوریہ راجوزا اس معاہدے کے بدلے 500 سنہری ڈوک، جو اس ملک کی کرنسی تھی، سالانہ جزیہ ادا کرے گی۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو دولت عثمانیہ اور ایک دولت مسیحی کے درمیان طے پایا۔ ناظرین، قصود میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزو مند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے راہی ملک بقا ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، سلطان مراد کی زبان سے صادر ہونے والے آخری کلمات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے آخری کلمات میں یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔
بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف اور صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے بایزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحے الوداع کہتا ہوں اور اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تھے سلطان مراد کی زبان سے صادر ہونے والے آخری کلمات، اور اس کے بعد عظیم فرما رواز شہید ہوا تو اس کی عمر 65 سال تک پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، یہ تھی سلطان مراد بن اورحان کی سلطنت عثمانیہ کے لیے خلاصتاً خدمات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔